السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان کے خلاف اعظم خان کی گواہی کے بعد جو لوگ بھی تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہے تھے وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ہم نے کہا تھا کہ بہت پہلے آپ کو ویلاگ ہم نے کہا تھا کہ جی فرا گوگی کو انگیج کر لیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویلاگس کہ فرا گوگی انگیج ہو چکی ہیں، ان کو پاکستان لایا جا رہا ہے، انٹرپول ان کے ساتھ ڈاکومنٹیشن کا وہ کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں یہ چیزیں چل بھی رہی تھیں اور پس پردہ بھی ہو گئی تھی، تھوڑا پیچھے چلی گئی تھی کہ کچھ اور ایشوز سامنے آ گئے تھے۔ یقیناً اب آپ کی اطلاع میں یہ آیا ہوگا کہ فرا گوگی جو ہے وہ پاکستانی حکومت یعنی پاکستان کے اداروں کے ساتھ انگیج ہو چکی ہیں، اور وہ بشرا بی بی اور عمران خان کے لحاظ سے جو بھی حقیقت ہے، اصلیت ہے، وہ دینے کو تیار ہو چکی ہیں۔ بلکہ مجھے ایک آفیسر یہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے اہم ترین رازدار گواہ جن سے فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ایڈمنسٹریٹو کرپشن اور بہت سے اہم راز سامنے آ سکتے ہیں، جس میں نے کہا تھا کہ جی مراد سعید بھی اس میں شامل ہیں، زلفی بخاری بھی اس میں شامل ہیں، شہزاد اکبر بھی اس میں شامل ہیں، فرا گوگی بھی اس میں شامل ہیں، اور آپ کے اعظم خان شامل ہیں۔ تو اعظم خان کا جو سلسلہ ہے القادر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا انہوں نے القادر ٹرسٹ پہ گواہی دے دی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے توشہ خانہ پہ جو ہے وہ ایک گواہی دی ہے، مزید ان سے اور لیا جا رہا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سائفر کے لحاظ سے انہوں نے گواہی دے دی ہے، یعنی ان کا تو بیان ہے باضابطہ 161 164 کا۔ اب سنا ہے کہ ایف آئی اے نے جو عمران خان کو بلایا ہے، یہ بہت ہی اہم ملاقات ہوگی عمران خان کی اور ایف آئی اے کی، کیونکہ ایف آئی اے جب یہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے سائفر پہ جا رہی تھی تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا اور 6 مہینہ ایف آئی اے کو ان کی انویسٹیگیشن کرنے نہیں دی۔ اب وہ اجازت ملی ہے اور اسی دوران اعظم خان کا 164 161 کا بیان آ گیا ہے، تو ایف آئی اے کے لیے تو بہت بڑا بیان سامنے آ چکا ہے۔ تو ایف آئی اے ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف اعظم خان کا بھرپور انویسٹیگیشن سامنے آنے والا ہے، اور عمران خان اس کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جی آئی ٹی کی میٹنگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، مجھے آصف زرداری قتل کر رہے ہیں، مجھے محسن نقوی قتل کر رہے ہیں، مجھے آپ کے طالبان قتل کر رہے ہیں، مجھے ڈرٹی ہیری قتل کر رہا ہے، مجھے فوج قتل کر رہی ہے۔ تو جب ان سے جے آئی ٹی میں یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی ثبوت دینے کے بجائے صاف طور پہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو مجھے کسی نے کہا ہے، اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو آپ کا سائفر والا ہے، اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اب انہوں نے یہ سٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے کہ مجھے کہا گیا تھا۔ اب ظاہر ہے کس نے کہا تھا، کیونکہ آلریڈی اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی میرا خیال ہے وزٹ ہو چکا ہے ایف آئی اے کا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ جی ایف آئی اے یہ سائفر ایک حقیقت ہے، سائفر آیا ہے اور یہ قومی سلامتی کی کمیٹی نے اس کو بتایا۔ تو یہ توڑتے موڑتے ہیں، سائفر سے کسی کو انکار نہیں ہے، کوئی بھی سلجھا انسان، پڑھا لکھا انسان ہے، اسے پتہ ہے، وہ کہتا ہے سائفر آتے ہیں، اور یہ بھی آیا ہوگا۔ لیکن کیا اس سائفر میں عمران خان نے جو بیانیہ عوام کے سامنے کیا، کیا اس سائفر میں یہ موجود ہے کہ امریکہ نے فوج کے ساتھ مل کے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے پیسہ کھلا کر عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے؟ اگر یہ سائفر میں ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب تو یہ بھی ہے کہ جناب میں نے پرویز خٹک صاحب سے پوچھا کہ بھئی سائفر آپ نے دیکھا ہے، ڈیفنس منسٹر ہیں پی ٹی آئی کا بہت اہم، تو کہتا ہے ہم نے کابینہ میں کوئی سائفر نہیں دیکھا، ہم نے تو وہ سنا جو عمران خان نے بتایا۔ تو عمران خان نے وہ بتایا یا وہ پیپر ان کے پاس تھا جو وہ اور اعظم خان مل کے گوسپ کر چکے ہیں، اس کی آڈیو آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب اس سائفر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اعظم خان وہ ڈرافٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوا ہے نا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے. اس کے بعد سائفر کے بعد القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، اور اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ چند خطرناک قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ اعظم خان صاحب نے اب حکومت کو دینا ہے یا اداروں کو دینا ہے. دوسری طرف میں نے یہ بتایا کہ فرح گوگی انگیج ہو چکی ہیں. فرح گوگی عمران خان کی اہم ترین رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہیں، سنائیں، اور بشرا بی بی کو بھی ایکسپوز کر دیا ہے. اب تو یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے راستے تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں. شہزاد اکبر آلریڈی میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت سے انگیج ہو چکے ہیں. ابھی جو یہ میڈیا میں آئے اتنے عرصے بعد بھاگے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگیج ہو چکے ہیں اور ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ میڈیا میں آ کے اپنی صفائی دیں. بہرحال سنا یہ ہے کہ اہم ترین دستاویزات جو ان کے پاس پڑی ہے انہوں نے حکومت سے شیئر کر دیا ہے. اب آگے چند دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شہزاد اکبر صاحب کسی دن آپ سنیں گے پاکستان آ چکے ہیں. اسی طرح فرح گوگی آپ کچھ بات سنیں گے کہ وہ پاکستان آ چکی ہیں. اب جو حکومت کی اور اداروں کی کوشش ہے کہ وہ زلفی بخاری، کیونکہ یہ بھی ایک طریقے سے بہت ہی اہم گواہ ہے عمران خان کے رازوں کا اور بشرا بی بی کے رازوں کا، اور بہت اہم فائنینشیل کرپشن میں اور ایڈمنسٹریٹو آرڈرز میں ان صاحب کا نام آ رہا ہے. اسی طریقے سے مراد سعید کے حوالے سے جیسے کہا گیا مراد سعید گرفتار ہو گئے، پھر کسی نے کہا نہیں عمران خان نے ان کو بھگا دیا، کسی نے کہا افغانستان چلے گئے، کسی نے کہا افغانستان جاتے ہوئے ان کو کسی نے پکڑ لیا ہے. مراد سعید صاحب ابھی تک اداروں کے پاس، یعنی ایجنسی کو جو وانٹڈ ہیں، جنہوں نے وانٹ کیا ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ جب بھی جہاں ہوں گے وہ ایک اہم عمران خان کے رازدار گواہ کے طور پر سامنے آئیں گے. اور مراد سعید میں اتنا ٹیمپرمنٹ تو ہے نہیں، جب بڑے بڑے لوگ بول رہے ہیں تو مراد سعید کی کیا اوقات ہے، زلفی بخاری کی کیا اوقات ہے، طوطے کی طرح بولیں گے. ابھی ان کے اوپر کام ہے. تو یہ 5-6 چیزیں ہیں اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جی فرح گوگی حکومت کے ساتھ انگیج ہو چکی ہیں، اداروں کے ساتھ انگیج ہو چکی ہیں، اور فرح گوگی کی بہت جلد ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں گواہی کے طور پر سامنے آ جائیں، جیسے کہ آپ کے ان کی آئی ہیں، اعظم خان کی آئی ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بلاسٹ ہوگا، وہ بھی ایک بڑی خبر ہوگی. اور میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کا سورج تو غروب ہو چکا ہے تقریباً، اور عمران خان ان تمام کیسز سے بچنے والے ہیں نہیں. تو اس صورتحال میں جو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس بوجھ کو ہم کتنا اٹھائیں، کیوں نہ ہم آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہم گرفتار ہوں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ پھر ہمارے لیے بہت مشکل پیدا کر دے گا. اسی لیے میرا خیال ہے فرح گوگی، شہزاد اکبر اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں کہ وہ تمام کی تمام حقائق، راز اور اہم دستاویزات حکومت کے حوالے کریں، جو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کافی حد تک آ گیا ہے. ابھی فردر کب آپ سنیں گے کہ فرح گوگی پاکستان آ چکی ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی اس وقت جس طرح انہوں نے اپنے ان لوگوں کو استعمال کیا تھا، اس کے بعد اب وہی لوگ ان کے لیے گواہیاں دینے کے لیے تیار سامنے نظر آ چکے ہیں. تو بظاہر چند دنوں میں آپ کے سامنے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف جناب آپ دیکھیے گا فرح گوگی جس وقت گواہی دیں گی، احسن گجر ہیں شاید وہ گواہی دیں گے، بزدار بھی سامنے آ چکے ہوں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور ایک دن آپ کو پتہ چلے گا مراد سعید صاحب بھی انٹر ہو گئے ہیں، اور زلفی بخاری صاحب آ چکے ہیں اور پاکستان اور گواہی دینے لگے ہیں. کیونکہ نہ عمران خان کسی کے ساتھ مخلص تھے اور نہ ان میں سے کوئی عمران خان کے ساتھ مخلص ہے. یقیناً کوئی اگر بھاگا ہوا ہے تو اس بنیاد پہ بھاگا ہوا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر اس نے جو بھی خرافات کی ہے اس میں ظاہر ہے وہ بھی پھنستا ہے. ابھی جیسے 164 161 پہ جو دیا ہے انہوں نے بیان، تو آپ کو پتہ ہے کہ مجسٹریٹ یہ کہتا ہے آپ پر کوئی دباؤ ہے نہیں ہے، آپ کو کسی نے دھمکی دی ہے نہیں دی ہے، آپ اپنی مرضی سے بیان دے رہے ہیں، مرضی سے دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس بیان کے بعد آپ کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، جی ہو سکتی ہے.
تو چنانچہ یہ ڈر ہوتا ہے وعدہ معاف گواہ کو کہ جہاں وہ گواہی دے گا وہاں اس کے خلاف بھی ظاہر ہے کرائم کیا ہے پارٹنر کے طور پہ، تو وہ بھی پھنسیں گے۔ لیکن وعدہ معاف بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ادارے اس بات کے لیے ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں جتنی میگزیمم ریلیکسیشن ہو سکتی ہے وہ ملے گی۔ تو چند دنوں کی بات ہے، آپ دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔